السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاش کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ چاش کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ رکعتیں کتنی ہیں؟ نیت کیسے کریں گے؟ اور چاش کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آئے گی۔ ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو چاش کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، میں 3-4 یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کا صدقہ نیکی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کی ادائیگی کے لیے جو 2 رکعت چاش کی نماز پڑھتا ہے، یہ ان سارے کلمات کی طرف سے اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصے تک تجھے کفایت کروں گا۔ یعنی دن کے ابتدائی حصے میں صبح کے وقت جو شخص چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دن کے آخری حصے تک یعنی شام تک، رات تک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کریم کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے صبح یعنی اشراق یا چاش کی نماز پورے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، 4 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ اس حدیث قدسی کے مطابق وہ دیکھے گا کہ مالک الملک دن بھر کے کام اور اس کے مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 رکعت چاش کی پڑھ لے جو شخص اخلاص کے ساتھ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کام اور دن بھر کے مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے، انسان دیکھتا رہ جائے گا۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاش کی نماز کا اہتمام کیا، 2 رکعت نماز کا اہتمام کیا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کتنی زیادہ ہوتی ہے، کتنا وسیع سمندر ہے، فرمایا اتنے زیادہ کسی کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاش کی 2 رکعت پڑھنے کی برکت سے اس کے وہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو گناہ معاف ہوں گے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، جو گناہ ہو گئے اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوں گے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اتنا بڑا چاش کی نماز کا ثواب ہے۔ اور چوتھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات یہ تھی کہ میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، یعنی ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 جو ایام 20 کے روزے وہ 3 روزے میں رکھوں، یہ وصیت فرمائی۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی کہ چاش کی 2 رکعتیں پڑھوں، اور تیسری وصیت یہ فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کروں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی، اور جس میں 2 رکعت چاش کی نماز بھی ہے۔ تو چاش کی نماز کی فضیلت آپ کے سامنے آ گئی اور آپ کو یہ سن کر فائدہ ہوا ہوگا۔ اب چاش کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ چاش کی نماز کے وقت سورج طلوع ہونے سے سورج کے ڈھلنے تک کا جو وقت ہے، اس کا آدھا حصہ لگا لیں، اس کا درمیانی وقت جو ہے وہ چاش کی نماز کا وقت ہے۔ یعنی آج کل 6 بجے جیسے سورج نکل رہا ہے اور 12 بجے کے بعد زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کا جو درمیانی وقت بنتا ہے وہ 9 بجے، 9:30 بجے۔ تو اس وقت میں 9، 9:30 بجے صبح کے وقت میں آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 12 بجے سے پہلے تک، دوپہر 12 بجے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی صبح 9، 9:30 بجے سے لے کر 12 بجے تک، دوپہر 12 بجے جو اس سے پہلے تک جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ چاش کی نماز کا وقت ہے۔ اگر آپ آفس میں ہوتے ہیں تو آفس میں بھی آپ پڑھ لیں، واش روم جائیں اور جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تو چاش کی نماز کا وقت
صبح 9 ساڑھے 9 بجے شروع ہوتا ہے اور آپ 12 بجے سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ چاش کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ چاش کی نماز کی رکعتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تو 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، اور فرماتی ہیں مجھے یہ رکعتیں محبوب تھیں، اتنی محبوب تھیں کہ فرمایا لو نشر علی ابوا یا ما ترکتہن، فرمایا کہ اگر میرے والدین ماجدین پھر سے دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ان کی زیارت و ملاقات کی پرمسرت مشغولیت میں بھی میں ان رکعتوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ یعنی اتنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے محبوب ہے کہ ماں باپ کو دنیا میں بھیج دیا جائے، ان کی ملاقات کی خوشی اور مسرت کا جو موقع ہوتا ہے اس میں لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں، باتیں بھول جاتے ہیں، فرمایا میں اس وقت بھی یہ 2 رکعتیں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت بھی پڑھتے تھے، اس سے کبھی زیادہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں 8 رکعت پڑھتی تھی۔ تو چاش کی نماز 8 رکعت یا 12 رکعت تک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ 8 رکعت تک ویسے چاش کی نماز پڑھنی چاہیے، اور کم سے کم 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، تو یہ ہے چاش کی نماز کی رکعتوں کی تعداد۔ اور چاش کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، اور اگر نیت کرنا چاہیں تو 2 رکعت نفل چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نفل چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ اس کی نیت ہوگی، اور نیت باندھ لیں اور 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیر کر پھر 2 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت پڑھنا چاہیں تو 2 سلام کے ساتھ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور صورتیں کون سی پڑھیں؟ صورتیں کوئی الگ نہیں ہے، وہی طریقہ ہوگا جو عام نمازوں کا ہے۔ دوسری نمازوں کے اندر جو ہم سنت نفل وغیرہ پڑھتے ہیں اور صورتیں پڑھتے ہیں، بالکل وہی طریقہ اس نماز کا بھی ہوگا، کہ الگ سے صورتیں، الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو نماز کی چاش کی نماز کی فضیلت، چاش کی نماز کا طریقہ، وقت، رکعتیں اور نیت اور صورتیں کون سی پڑھیں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔